راتوں کو جاگ کر دن میں سونے والی کیوں؟ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سار قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ اس کو قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھی کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، ویڈیو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں، کیونکہ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ڈسکور دا نالج میں خوش آمدید۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر بے حد و بے شمار درود بھیجا کرو، کیونکہ میرے مرکز پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اس وقت فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں الارم بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوط کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کے لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے وہ وقت یعنی 1 بجے جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمادین خوابگاہوں میں گئی تھی۔ اب کنیزیں نقرئی برتن میں ضلع الہی کا منہ ہاتھ دھو رہی ہیں، تولیہ بردار ماہ جبی چہرہ، پاؤں پر اور شاہی ناک صاف کر رہے ہیں، اور حکیم چمن لال شاہی پائے مبارک کے تلووں پر روغن زیتون مل رہا ہے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعے میں ناشتے کا وقت اور دلی کے برطانوی حصہ میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی اور کبوتر بازی کی لڑائی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، ہگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک بھی شخص اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیور پہرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب آتے ہیں 2020 میں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر صبح 6 بجے اسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ یا ہسپتال ایسا نہیں اگر جہاں ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے تک ناشتہ، دوپہر 11 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ جو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامس مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دوسری جانب دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بادشاہ بہادر شاہ ظفر چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ غزوہ بدر میں فرشتے مدد کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ آسان کام نہ تھا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر منصوبہ بناتے رہے اور رات کے بقیہ حصے میں سجدے میں پڑے رب ذوالجلال سے امداد و استعانت طلب کرتے رہے۔ تو دوستو، کیا اس قوم کی بکھری باقیات کو برِ صغیر میں پھر سے تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے؟ کوئی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے اور سپہر تک موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ کوئی اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں آج 12 بجے اٹھا اور دوپہر 2 بجے ناشتہ کیا۔ کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے میں کل رات 3 بجے سویا تھا۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے تو وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی اس کام میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ مت سوچیں کہ میں آج لیٹ اٹھا ہوں تو اسکول نہیں جاؤں گا۔
آپ جب بھی اٹھیں ہیں تیاری کریں اور اسکول جائیں، اور یہ بھی مت سوچیں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئیں گے۔ آپ کا کام پریشان ہونا نہیں ہے، کیونکہ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب، اور امت مسلمہ کی ترقی اور بقا کی خاطر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔